إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ برادران اسلام، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا اکیلا خالق، مالک، حاکم، رازق ہے، جس کے اسماء و صفات میں کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر ایک بہترین اسوہ، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر ٹوٹل 4800 مذاہب ہیں، 4800 دھرم ہیں۔ ہر دھرم میں دوسرے کے دھرم کو لے کر اختلاف ہو۔ مسلمزم پنرجنم کو نہیں مانتا، عیسائی مسلمزم پہ انگلی اٹھاتا ہے، یہودی عیسائی پر انگلی اٹھاتا ہے، یہ سب مل کر ہندوازم کو نہیں مانتے۔ اس طریقے سے جتنے دھرم ہیں، جتنے مذہب ہیں، ان سب میں آپس میں اختلاف ہے کسی نہ کسی بات کو لے کر، اور خود ایک ہی مذہب میں کچھ مسائل کو لے کر آپس میں اختلاف ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو ہر دھرم قبول کرتا، ہر مذہب قبول کرتا، ایک ایک فرد قبول کرتا ہے، بچہ بچہ قبول کرتا، وہ ہے موت۔ ہر بندہ جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اس روئے زمین پر آیا ہے تو اسے مرنا، یہاں سے وہ مر کے جائے گا۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس میں اختلاف ہے لوگوں کا۔ مسلم مذہب مانتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی، برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔
ہندو دھرم میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پنرجنم ہوگا وغیرہ وغیرہ، ان میں اختلاف ہے، لیکن مرنا ہے اس پر سب کا اتفاق ہے، 110% لوگوں کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے۔ یہ جو زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان، اس دنیا میں ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، جگہ جگہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، قدم قدم پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ یہ دنیا یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ آزمائش ہے یہ زندگی اور موت، یہ جو پیدائش ہے، یہ جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ یہ زندگی یہ ہمارے لیے امتحان۔ جس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان گاہ میں بیٹھا دیا جاتا ہے تو 3 گھنٹہ اس کا بہت ٹینشن والا رہتا ہے۔ اگر 3 گھنٹے کے پیپر ہیں، وقت متعین ہے 3 گھنٹہ، تو وہ 3 گھنٹہ اس کا بہت ٹینشن والا رہتا ہے، بہت ٹینشن میں گزرتا ہے کہ ابھی وقت ختم ہو جائے گا اور میرے ہاتھ سے کاپی چھین لی جائے گی، پرچہ چھین لیا جائے گا۔ اس کو نہیں معلوم کہ میں کیا لکھ پاؤں گا، کیا نہیں لکھ پاؤں گا، پاس ہوں گا کہ فیل ہوں گا، نہیں معلوم، بہت ٹینشن میں گزرتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، کبھی بھی گھنٹی بج سکتی ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ تو یہ زندگی امتحان ہے، اور یہ جو موت ہے وہ امتحان کی گھنٹی ہے، وہ کبھی بھی بج سکتی ہے۔ کسی کو 15 سال کی عمر نصیب ہوتی ہے، کسی کو 20 سال کی عمر نصیب ہوتی ہے، کسی کو 25 سال کی عمر نصیب ہوتی ہے، کوئی 60 سال جیتا ہے، کوئی 80 سال جیتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کب تک جیے گا، وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی موت کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس موت کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہمیں مشاہدہ کرنا ہوگا، ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا اپنا کہ ہم لوگوں نے کون سا نیک عمل کیا ہے، کتنا نیک عمل کیا ہے، آخرت میں میزان پر کیا ہوگا۔ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم کو تو مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت تو آنی ہے۔ اس موت نے فرعون کو نہیں چھوڑا، اس موت نے قارون کو نہیں چھوڑا، اس موت نے نمرود کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایسی شخصیت تھی، یہ اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، اپنے آپ کو خدا کہتے تھے کہ میں تو کبھی نہیں مروں گا، لیکن آخرکار نمرود کو ایک مچھر نے مار دیا۔ بادشاہ کہنے والے، یہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ موت نے تو مائیکل جیکسن کو بھی نہیں چھوڑا۔ مائیکل جیکسن 150 سال جینے کی تمنا رکھتا تھا، 150 سال جینے کی تمنا رکھتا، 150 سال جینے کی تمنا نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ گھر پر 12 ڈاکٹروں کی ٹیم تیار کر رکھی تھی، وہ 12 ڈاکٹر روز صبح سے شام تک اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک کا ٹیسٹ کیا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو صحت یاب رکھنے کے لیے اس نے 15 جم ٹرینر بٹھا رکھے تھے، جو صبح اور شام اس کی ٹریننگ دیتے تھے، اس کی ایکسرسائز کراتے تھے۔ جب کسی سے ملتا، ہاتھ میں دستانے، ہاتھ میں گلفز لگا کر ملتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وائرس میرے جسم میں داخل ہو جائے۔
جب کسی سے ملتا منہ کے اوپر ماسک لگا کر ملتا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وائرس میرے ناک کے ذریعے میرے جسم میں پرویش کر جائے۔ جو بھی کھانا کھاتا تھا میرے بھائیوں، اس کا کھانا لیب سے ٹیسٹ ہو کر آتا تھا، کتنے پرسنٹ وسا ہے، کتنے پرسنٹ کاربوہائیڈریٹ ہے، کتنے پرسنٹ وٹامن ہے، کتنے پرسنٹ پروٹین ہے، پوری رپورٹ اس کے سامنے رکھی جاتی تھی، تب جا کر وہ کھانا کھاتا تھا۔ چیلنج دیتا تھا کہ میں 150 سال جی کر دکھاؤں گا، چیلنج دیتا تھا۔ ایک رات ایسی آتی ہے صاحب اپنے کمرے میں مرے ہوئے ملتے ہیں، 12 ڈاکٹروں کی ٹیم حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی تاکید کرنے کے بعد، اتنی دیکھ ریکھ کرنے کے بعد آخر ایسا کیا ہوا کہ مائیکل جیکسن اچانک چلا گیا۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس کی لاش کو چیرا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، تو پتا چلتا ہے کہ مائیکل جیکسن کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ یہ جسم یہ ایک مشین ہے اور اس کا ریموٹ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ جب وقت آیا گیم اوور، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے پروردگار ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ گیم اوور۔ کتنے بھی احتیاط کر لو، شیشے کے محل بنا لو، اپنے آپ کو قید کر لو میرے بھائیوں، لیکن جب موت آتی ہے تو وہ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے آتی ہے۔ آنے سے پہلے ہمارے موبائل پہ کوئی میسج نہیں آتا کہ موت آ رہی ہے، آئی ایم کمنگ، نہیں، کوئی میسج نہیں آئے گا، ڈائریکٹ موت آئے گی، ہماری روح قبض ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیا کریے میرے بھائیوں کہ آخری کلام اگر ہمارا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ پتہ نہیں کس زمین پر ہم ہوں، پتہ نہیں کس شہر میں ہوں، کہاں ہوں، لیکن ہمارا خاتمہ ہو تو پروردگار ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ۔ اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں روح قبض کرنے والے فرشتے کو کہ جاؤ، اور موسیٰ کا وقت پورا ہو گیا ہے، موسیٰ کو لے آؤ۔ فرشتہ پہنچتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں، فرشتہ پہنچتا ہے، کہتا ہے موسیٰ چلو اللہ نے بلایا ہے۔ کہا اچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گال پر ایک گھونسا مارا، اتنی زور سے مارا کہ ملک الموت کی آنکھ، دونوں آنکھ نکل گئی، باہر لٹک گئی۔ ملک الموت واپس لوٹ کے جاتے ہیں، پریشان اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے پروردگار یہ تیرا کون سا بندہ ہے جو کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا، دیکھ پروردگار دیکھ اس نے میری کیا حالت کی ہے، دیکھ پروردگار میری آنکھ نکال دی مار کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ ٹھیک کی، کہے جاؤ پھر جاؤ اور موسیٰ سے کہہ دو کہ اے موسیٰ تم جینا چاہتے ہو، ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھو، اپنی ہتھیلی کو رکھو، جتنے روئیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے تمہاری زندگی اتنے سال بڑھا دی جائے گی، جاؤ۔ پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تم پھر آ گئے؟ کہتے ہیں ہاں، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جاؤ اور کہہ دو میرے بندے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ اگر تم جینا چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے روئیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے تمہاری زندگی اتنے سال بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہے پھر مرنا، پھر میں آؤں گا تم کو لینے، تمہاری مدت بڑھا دی جا رہی ہے لیکن پھر میں آؤں گا تم کو لینے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی اگر مجھے مرنا ہی ہے تو پھر مجھے ابھی لے چلو، مجھے نہیں زندہ رہنا۔ اگر آخری فیصلہ موت ہی ہے
تو لے چلو مجھے نہیں۔ میرے بھائیوں، موت آئے گی، ہمیں اس امتحان کی تیاری کرنی ہے کہ ہمارا امتحان جو ہوگا، جو قبر میں ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم نے اس کی تیاری کتنی کر رکھی ہے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے کتنے صدقے دیے ہیں، ہم نے جو ہے کتنا جو ہے دین کے راستے میں کام کیا ہے، دین کے راستے میں خرچ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقے، زیادہ سے زیادہ دین میں خرچ ہم نے کتنا کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو آپ نے خرچ کر دیا ہے دین کے راستے میں، جو آپ نے خرچ کر دیا ہے مدرسے اور مسجد کے راستے میں، وہی آپ کا ہے۔ جو آپ بچا کے رکھو گے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ مال وہ آپ کا نہیں ہے۔ انسان زندگی بھر مال کو اپنے جمع کرتا ہے، ایک تجوری میں جمع کر کے رکھتا ہے، روز تجوری کھولتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا پیسہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کے مال کو بھی نہیں پتا چلتا کہ صاحب چلے گئے، اس کا مال نہیں جانتا کہ جو میرا مالک تھا وہ چلا گیا۔ لیکن جو آپ نے خرچ کر دیا اپنی زندگی میں، ایک روپے بھی خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیف کر لیتا ہے، اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، اس ایک روپے کو، ایک پیسے کو وہ پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کی زندگی میں خرچ ہو، آپ کے ہاتھ سے خرچ ہو، مرنے کے بعد نہیں۔ مرنے کے بعد تو ہمارے کپڑے، ہماری موبائل اور ہمارا سب کچھ ہمارے گھر والے دے ہی دیتے ہیں دان میں، بیچ باچ کے دے دیتے ہیں، لو اس کو مسجد میں دے دینا، اس کو مدرسے میں دے دینا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی محبت سے خرچ کیا ہے، سوال یہ ہے۔ یہ موت یہ اچانک پکڑتی ہے، ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں موت آتے ہی۔ ابھی تک جو لوگ آپ کو عبداللہ، عبد الرحمان کہہ کر پکارتے تھے، آپ کی موت آنے کے بعد آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے دنیا سے، آپ کو میت، آپ کو مٹی کہہ کر پکارا جائے گا، باپ کو عبداللہ، عبد الرحمان نہیں کہا جائے گا، آپ کا عہدہ، آپ کا مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مٹی کو لاؤ، مٹی کو دفناؤ، مٹی کو کفناؤ، صرف مٹی اور کچھ نہیں، صرف مٹی۔ کس چیز پر ہم کو گمان کس چیز پر ہے، ہم کو جو ہے غرور کس چیز پہ ہے میرے بھائیوں؟ ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، آخر ہم کو غرور کس چیز پہ ہے؟ اپنی اولاد پہ غرور ہے، وہ اولاد جس پر انسان غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے کہ یہ میری اولاد بن آگے چل کر میرا سہارا بنے گی، جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہی اولاد اس کو دفن کر کے آتی ہے، اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی بھول جاتی ہے، مغفرت کی دعا تک نہیں کرتی، اس کو وقت ہی نہیں رہتا۔ کس پہ غرور ہے؟ اپنی بیوی پر غرور ہے ہمیں کہ ہمارے انتقال کے بعد وہ ہماری بخشش کروائے گی؟ نہیں بھائیوں، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا ہماری بیوی، اس کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی، اس کے بعد اپنا ہم سفر چن سکتی ہے، نئی شادی کر سکتی ہے، اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ وہ ایگریمنٹ کر کے نہیں آئی ہے کہ تم مر جاؤ گے تو زندگی بھر میں تم کو بخشواتی رہوں گی، دعا کرتی رہوں گی، نہیں، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اگر اس کی خواہش ہے تو وہ اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ کون ہمارے کام آئے گا؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا ہے؟ کبھی شانتی سے بیٹھ کر، آرام سے بیٹھ کر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج اگر ہم مر گئے، ہماری روح نکل گئی تو ہمارے کام کون آئے گا؟ 1 مہینے تک آپ کو لوگ یاد رکھیں گے میرے بھائیوں، 1 مہینے تک۔ قبر میں جانے کے بعد پھر آپ کا وجود ختم، دنیا سے بھی ختم اور گھر سے بھی ختم۔ پھر اگر کام آئے گا تو آپ کا نیک اعمال کام آئے گا، جو نیک اعمال آپ نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے، جو صدقے، جو خیرات آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا، آپ نے مسجد مدرسے کی مدد اپنے جسمانی طور پر اپنی زندگی میں کی ہوگی، وہی تمام چیزیں کام آئیں گی میرے بھائیوں۔
آپ کی تلاوت جو آپ نے اپنی زندگی میں کی ہوگی وہی کام آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک اس اندھیری قبر میں پہنچے گی، بندے کی اندھیری قبر میں پہنچے گی اور اجالا کرے گی۔ بندہ سوال کرے گا تو کون ہے؟ فرمائے گی میں سورہ ملک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ 30 آیت کی وہ سورہ، چھوٹی سی سورہ، مرنے کے بعد وہ کام آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، موت حق، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر متنفس کو مرنا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں آپ جتنا نیک اعمال کر لیں میرے بھائیوں، وہی ساتھ میں جائے۔ اور موت آنی ہے، آج ہی آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا نیک عمل کیا ہے، کیا ہم نے جنت میں جانے والے اعمال کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ روز بستر پر جب آپ لیٹتے ہیں تو اس بات کا محاسبہ کیا کریے، حساب کتاب کریے کہ آج میں نے کتنا گناہ کیا ہے اور کتنی نیکی کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گناہ کا اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے ایک گناہ کی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں جب تک زندہ ہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آخرت کو سنوار دے۔ یا اللہ رب العالمین جب ہمارا انتقال ہو، جب ہماری روح قبض ہو، تو اللہ رب العالمین ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور ہماری روح جب قبض ہو تو ایمان کی حالت میں قبض ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔